آگے جا رہے ہیں جناب امام زادہ طاہر علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے ہیں، ازنوادگان میں سے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک بہت وسیع اور خوبصورت ہال کا آپ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تیسری زیارت کی طرف جا رہے ہیں جی، جناب امام زادہ جناب طاہر علیہ الصلوۃ والسلام۔ آ جاؤ ادھر، یہ ہے نا وہ دیکھ ایرو لگا ہوا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت ہال، پچھلے سال ہم نے یہاں پہ آ کے رات کو کچھ دیر سٹے کیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت ہال کا نظارہ کر رہے ہیں آپ، شاندار ہال ماشاءاللہ، جو کہ مزین ہے چاندی سے اور کمکموں سے، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شاہ عبدالعظیم حسنی کی جو زیارت گاہ ہے، بہت سی روایات ہیں اصول کافی میں بھی، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو۔ اور یہ فرش پر ویسے ہی ساری دیکھیں، یہ جو ایک دوسرے فرش کی طرف آئے ہیں اور وہاں بھی ساری یہ قبریں ہیں۔ لوگ برآمدہ اور صحن مقدس زیارت گاہ میں دفن ہونا خود کے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، اور یہ یقیناً ہے بھی ایسے ہی۔ شام کے اندر جب صحابی امام علی علیہ السلام کی قبر کو کھودا گیا، نے حملے کروائے یا دشمنوں نے، تو وہاں سے صحابی امام کے سر سے ایسے ہی تازہ خون جاری ہو رہا تھا جیسے ابھی وہ دفن ہوئے ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مرکز مطہر حضرت طاہر بن زین العابدین علیہ السلام۔ یہ اسکول کا ٹرپ ہے جو ایرانیوں کا آیا ہوا ہے، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ان کے ہاں زیارات کا سلسلہ اتنا وسیع تر ہے کہ وہ اسکول کے ٹرپس کو زیارات مقدسہ کے صحن میں لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ بچوں کو زیارات کرواتے ہیں اور ان کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت طاہر بن زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حرم اقدس سے متعلق میں 2 ولاگز پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں، جس میں جناب حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی اور جناب حمزہ بن موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کروائی گئی ہے۔ ابھی ہم اسی حرم کے اندر تیسری زیارت جو کہ طاہر بن زین العابدین علیہ السلام کی ہے، اس کے لیے ہم پہنچے ہیں۔ یہ اس امام کے بیٹے ہیں جو واقعہ کربلا و شام کے بعد مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہوئے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا و شام کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام جب مدینہ منورہ پہنچے تو دن کے وقت بہت کم اپنے گھر سے نکلتے، رات کو کچھ اوقات میں باہر نکلتے اور ساری رات لوگوں کی خدمت میں گزارتے۔ جس کسی کے پاس اناج میسر نہ ہوتا تو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اس کے گھر اناج چھوڑ کے آتے، اور اپنی پہچان عیاں کرنے سے گریز کرتے، ہمیشہ نقاب پوش رہتے۔ کہتے ہیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام خون کے آنسو روتے، جب کبھی دن میں باہر آتے تو قصاب اپنے گوشت کو ڈھانپ لیتے، کیونکہ اسے دیکھ کر امام زین العابدین علیہ السلام کو کربلا و شام کے ماجرے یاد آتے اور رت بڑھ جاتی اور خون کے آنسو اور بڑھ جاتے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے اس دنیا سے ظاہری انتقال فرمایا تو مساکین اور فقراء کے گھر اناج پہنچنا بند ہو گیا، اور پھر فقراء اور مساکین کو پتہ چلا کہ وہ اناج پہنچانے والے امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ ظلم و بربریت کی وجہ سے امام زین العابدین علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بڑی تعداد نے خراسان کا رخ کیا، اور آپ نے ابھی ان کے ایک بیٹے کی زیارت کی ہے، جناب طاہر بن زین العابدین علیہ السلام اور جناب حضرت حمزہ بن موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اب ہم 3 زیارتوں کے بعد جناب حمزہ، جناب طاہر اور جناب عبدالعظیم حسنی کی زیارت کے بعد ان کے برآمدے سے، ان کے صحن سے باہر جا رہے ہیں تہران شہر کے اندر۔ صلی اللہ۔ جیسے ہی شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس سے باہر نکلے ہیں تو آپ یہ خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ کس طرح سے پانی کے جو فوارے ہیں
اس ماحول کو خوبصورت بنائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تہران شہر ہے یہ ایران کا، فیڈرل ہے. اور زیارت گاہ جناب شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ الصلوۃ والسلام. خوبصورت مناظر، ایران کا شہر تہران اور شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت گاہ سے واپسی اپنے قافلے کے ساتھ بس میں بیٹھیں گے اور شہر قم کی طرف روانہ ہوں گے، جہاں پہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا روضہ اقدس ہے.